بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیپٹل ڈیبیٹ پروگرام، اور میں ہوں رشید ملک۔ اہم خبروں کے جائزے اور تبصرے کے ساتھ میں ہوں رب نواز باجوہ، اور آج کی ناظرین بڑی اہم اور دلچسپ خبریں ہماری ٹیبل پہ موجود ہیں۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہے، عید میلاد النبی کی تقریبات ان کی کل، چونکہ عید میلاد النبی کا دن ہے، اسی طرح اوزون کی تہہ کے تحفظ کا عالمی دن ہے آج، اور قومی شناخت کا عالمی دن بھی آج ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک دو اور بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ بھارت میں جوس میں پیشاب ملا کر پلایا جا رہا تھا، تو وہاں پہ پولیس نے جو ہے لوگوں کو پکڑا ہے۔ اسی طرح گدھوں کی قیمتوں میں اضافے کی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے۔ تو ملک صاحب، پٹرولیم کی قیمتوں میں جو اضافہ ہی ہوتا تھا ہمیشہ، ابھی تو مسلسل اس حکومت میں کمی ہو رہی ہے، تو یہ کتنی کمی ہوئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ رب نواز باجوہ صاحب۔ یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا اہم اقدام ہے۔ جی ہاں، مہنگائی اور لوگوں کی زندگی میں مشکلات کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، سیاسی جماعتیں اس پہ واویلا کر رہی تھیں، تو یہ جو ریلیف ہے پٹرولیم مصنوعات میں کمی کر کے، اس کے بلا شبہ مثبت اثرات۔ کتنی کمی آئی ہے جی پٹرول میں اور ڈیزل میں؟ اور باجوہ صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب نے جو اس حوالے سے احکامات جاری کیے کل رات کو، جی ہاں، تو اس کے مطابق جو سمری انہوں نے قیمتوں میں کمی کے حوالے سے جاری کی، اس کے مطابق پٹرول جو ہے اس میں 10 روپے کی کمی کی گئی۔ اچھا جی، فی لیٹر۔ اور جو سپیڈ ڈیزل ہے اس میں 13 روپے 6 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ اچھا جی، اتنی واضح مارجن سے فی لیٹر کمی، اور یہ حکومت اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ قیمتوں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر چکی ہے۔ تو باجوہ صاحب، اس کے جو ہیں یہ براہ راست عوام کے اوپر اثرات اس طرح سے ہوں گے کہ پٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتوں میں کمی سے ٹرانسپورٹیشن میں جو ہے وہ اس کے کرایوں میں کمی آتی ہے، اور وہ چیز کے نرخ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی نہیں ہے، اس کے ساتھ مٹی کے تیل میں 11 روپے 15 پیسے کی کمی کی گئی۔ اچھا جی، بڑی فراخ دلانہ کمی ہے۔ یہ فی لیٹر کے حساب سے کمی کی گئی ہے، اور نئی قیمت جو ہے کمی کے ساتھ 249 روپے 10 پیسے مقرر ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ بڑا ریلیف ہے جی۔ اس سے پہلے کسان بھی پریشان تھا جب ڈیزل کی پرائسز اتنی زیادہ تھیں پچھلے کچھ عرصے میں، تو گورنمنٹ نے اس کو متعدد بار کم کر کے، تو اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسان جب پانی لگانے کے لیے ان کو چلانے پڑتے ہیں ٹیوب ویلز، تو ان کو بھی فائدہ ہے۔ اور ٹرانسپورٹ میں بھی آپ نے کہا کہ چونکہ فیئرز کرائے کم ہوتے ہیں، تو اس کے براہ راست جو اثرات ایک عام آدمی کے اوپر ہوں گے۔ جی ہاں، ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو گڈز کے ترسیل کے لیے، آمد و رفت کے لیے، اس کے نقل و حمل کے لیے جو استعمال کیا جاتے تھے، ٹرک کو، ویگن کو اور پک اپ وغیرہ کو، تو ڈیزل اور پٹرول کی کمی سے ان کے کرائے کم ہو جائیں گے، اور حکومت کو انشور بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ان کو کم کروائے، یہ لوگ فائدہ اپنی جیب میں نہ ڈال لیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے باجوہ صاحب۔ یہ دیکھیں، اب یہ جی ایک طرح سے بات کی جاتی ہے کہ جی وفاقی حکومت اب چیزوں کی اس کو، یہ میرے خیال میں ڈپٹی کمشنر لیول کا کام ہے جی، جب امپلیمنٹیشن لیکن وفاقی حکومت نے ایک مشکل حالات میں یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ریلیف دیا ہے، تو اب ریلیف دے رہے ہیں ایسے حالات میں جس وقت اکانومی مشکل میں ہے۔ حکومت کو جو ہے نا بہت ساری کوشش کر کے حکومت اکانومی کو ٹریک پہ لا رہی ہے۔ جی باجوہ صاحب، اب دیکھیں یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر لیول پہ اس چیز کے اوپر انہیں بھی پتہ ہے کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں، تو اب یہ ایک ان کا چیک اینڈ بیلنس کا نظام اور مشینری، جو سرکاری مشینری ہے، اس کو حرکت میں آنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، تاکہ جو کمی، جو ریلیف وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے وہ لوگوں تک براہ راست اس کے ثمرات پہنچ سکیں۔ جی، وہ ان کو منڈی میں فروٹ کے خریدنے میں، سبزی کی خرید میں، اور دوسری روزمرہ استعمال کی چیزوں کی خرید میں ریلیف ملے۔ تو یہ کوئی اتنا مطلب مشکل کام نہیں ہے، یہ ریلیف بہت بڑا دیا ہے۔ یہ قیمتیں جو ہیں پہلے ایک مہینے کے ساتھ
مہینے کے بعد اسٹیبل کی جاتی تھیں، اناؤنس کی جاتی، یہ تو اب 2 ہفتے کے بعد کر دی ہیں. حکومت بڑا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے سٹیپ سے کوشش کر رہی ہے کہ کامن مین کو جو ہے نا فائدے پہنچ سکیں ساری ان چیزوں کے. اچھا میں یہ بھی بتا دوں جی، اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ توقع ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں، پٹرول میں اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید کمی بھی کی جائے گی. ایسا جی بعض ماہرین یہ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ ذرائع ہے جو ہمارے، اور یہ بڑا اس سے بہت سارے شعبوں میں، میں تو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے، ہمارے کامن مین کی زندگی میں، اور اسی سیلری میں اگر آپ زیادہ پیٹرول خرید سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سارے لوگ اس سے آگاہ ہیں. رشید ملک صاحب، کل عید میلاد النبی کا دن ہے اور پورے ملک میں پچھلے چند دنوں سے، بلکہ چند ہفتوں سے بھی آپ کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا، کہ پورے جوش و جذبے سے تقریبات کے انعقاد کے لیے تیاریاں شروع ہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی رب نواز باجوہ صاحب، عید میلاد النبی کا جو پروگرام یہاں پہ منایا جاتا ہے پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں، جی ہاں، یہ ایکچولی تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. جی ہاں، اور اسی کی نسبت سے پیدائش کی نسبت سے منایا جاتا ہے، یہ منایا جاتا ہے، اور اسی کی نسبت سے پھر وہ برصغیر میں خاص طور پر اور پھر پاکستان میں خاص طور پر اس حوالے سے رنگا رنگ تقریبات کا اپنے خوشی کے اظہار کے لیے پورے مذہبی جوش و جذبے سے، پوری عقیدت سے بالکل کیا جاتا ہے. اور حکومت نے بہت سارے، میں پنجاب حکومت کی طرف سے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بہت ساری جو جلوسز ہیں ان کے انتظامات کیے ہیں، ان کو سیکیورٹی فراہم کی ہے، لوگوں کے لیے موقع کریٹ کیا کہ لوگ جس طرح سے بھی اس دن کو منانا چاہتے ہیں وہ منا سکیں. جی باجوہ صاحب، چونکہ ہمارے ہاں ایک ظاہر ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، تو وہ اپنے اپنے لحاظ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے امام الانبیاء کی آمد دنیا میں واقعی ایک بہت بڑا قدرت کا احسان ہے. اچھا اس میں دیکھیں باجوہ صاحب کہ یہ بڑی اہم بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ صادق اور امین شخصیت ہیں. جی ہاں، اور اس حوالے سے جلوس جو ہیں نکالے جاتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ نکالتے ہیں، نظریں کی جاتی ہیں، نیازیں کی جاتی ہیں، لوگوں کے لیے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، راستوں کو برقی کمکموں سے سجایا جاتا ہے، عمارتوں کے اوپر کلر کپڑے کے ساتھ وہ، اور پھر اور اسی طرح جو ہیں لائٹنگ کی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا دلکش ایک وہ نظارہ ہوتا ہے، عقیدت کا اظہار ہے یہ، تو یہ منانا چاہیے، بڑا اچھی بات ہے جی. ہاں جی، اپنے مسلک اور اپنی عقیدت کے ساتھ اس کو منانا بھی چاہیے. اور اس میں اسی دن یہ بھی ہے کہ اسی دن رسول پاک ظاہری طور پہ دنیا سے ان کی رخصت کا دن بھی ہے، اور وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے. ملک صاحب، آج قومی شناخت کا عالمی دن دنیا بھر میں منایا جا رہا. جی، ہم اپنی قومی شناخت پہ، ہر قوم جو ہے اس پہ کے لیے باعث فخر ہوتی ہے، اور قومی تشخص ہی قوموں کی پہچان ہے، اسی لیے اس دن کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اچھا باجوہ صاحب، میں قومی شناخت کا جو یہ عالمی دن ہے، جی ہاں، اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج اوزون کی تہ کا بھی عالمی دن ہے. اوزون کی تہ کے تحفظ کا عالمی دن ہے. تو قومی شناخت کا یہ جو عالمی دن ہے نا جی باجوہ صاحب، جی ہاں، اس میں ہمیں دیکھیں یہ ایک فرد واحد کے جو ہیں طور اتوار، جی ہاں، اس کے ساتھ جو معاشرت ترتیب پاتی ہے، جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جی ہاں، انفرادی طور پہ جو اجتماعی طور پہ، انفرادی طور سے ہم اجتماعی طور کی طرف آتے ہیں، تو اس کو قوم کا نام دیا جاتا ہے، اور قوموں کی شناخت ہونا بہت ضروری ہے. جی ہاں، اور اس کا تحفظ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور بطور قوم ہم بعض دفعہ مغربیت کا شکار بھی ہیں، لیکن مشکل حالات میں بھی پاکستانی قوم نے اپنا ایک واضح تشخص دنیا میں
منوایا بھی ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری مزید کوشش بھی کرنا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ رب نواز صاحب، قومی شناخت جو ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات سے میں یہ سمجھاؤں، کیا ہمیں بطور قوم اس کو واضح طور پہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہر جگہ پہ اس کا چرچا کرنا چاہیے اور اسے منانا چاہیے، یا بالکل اس کو منانا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے؟ یہ تو آپ کے پروگرام کی یہ ایک خوبی ہے کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، ادروائز تو یہ خبروں میں چھوٹی سی کونے میں خبر چھپ کے تو دب سا نہیں جاتا یہاں پہ. رب نواز صاحب، اس کو منانے کے لیے ہم ایک الگ سے طریقہ کار بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قومی شناخت کے حوالے سے نصاب میں جو ہے ایک مضمون پڑھائیں. اچھا جی. تاکہ ہماری قومی شناخت جو ہے، ہمارا کلچر، ہماری روایات، ہماری ان کو استحکام مل سکے. جی ہاں، اس کو مضبوط طور پر ہم پیش کر سکیں. ہم بے نہ جائیں عالمی دباؤ میں یا بعض بین الاقوامی تشخصوں میں، کہیں ہمارا تشخص بھی چھپ نہ جائے. اچھا، یہ اس لیے بھی اہم ہے باجوہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہم نے آزادی حاصل کی ہے، جی ہاں، یہ دو قومی نظریے کے طور پہ ہی حاصل کی. یہی تو ہمارا تشخص ہے. اور برصغیر میں جو دو قومی نظریہ تھا اس میں ہندوازم تھا، جی ہاں، اس میں مسلمان تھے. ہم نے بتایا کہ ہم ایک الگ قوم ہے. تو یہ اس لیے ہمیں تو بڑے جوش و خروش سے منانا چاہیے اسے. تو یہ اب ہماری بحیثیت قوم کے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. گورنمنٹ بھی اس میں، میں سمجھتا ہوں حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سارا دن ایک دوسرے کی پولیٹیکل لیگ پولنگ میں لگے رہیں اور اپنے نوجوانوں کو اس طرح کی حرکتوں میں لگائے رکھیں. کیوں نہ ہم مثبت طرف لے کے آئیں، مثبت طرف جائیں. اچھا، یہ باجوہ صاحب، اب یہ جو اوزون کی طے کا عالمی دن ہے، جی ہاں، یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوزون کیا ہوتا ہے. یہ ملک صاحب، آپ نے یہ ٹاپک بڑا ایک سنجیدہ ٹاپک ہے. اس کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہے. ہماری زندگی کی ہمارا جو زمین پہ وجود ہے، اس اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی اچھی مضبوط طے کے ذریعے ہمیں سورج کی جو لہریں ہیں، جو خطرناک لہریں ہیں، ان سے تحفظ فراہم کیا تھا. لیکن انسان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز، جن کو مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولوشن کی وجہ سے اس میں سوراخ ہوا. لیکن پھر بہت ساری کوششیں ہوئیں. میں چند اہم ان کوششوں کو مختصر سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، پھر آپ کو دلچسپ خبریں جو آپ کے پاس ہیں چٹپٹی ان کی طرف میں آپ کو لے جاؤں گا. یہ ذرا سا سنجیدہ ہے کہ پاکستان، چونکہ مونٹریال پروٹوکول 1992 میں دستخط ہوئے تھے، پاکستان اس کا ایک ممبر ہونے کے ناطے پاکستان نے بہت ساری کوششیں کی ہیں. اور ہم نے ایک نیشنل اوزون یونٹ 1996 میں بنا دیا تھا، جس کی کوششوں سے پاکستان میں مختلف محکموں نے کوششیں کی. پاکستان کسٹمز اس میں آگے آئی، ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشن انڈسٹری آئی، منسٹری آف کامرس آئی، ٹریڈرز، امپورٹرز، انجینئرز، ٹیکنیشین، اور سب نے مل کے تعاون کیا. اور پاکستان اسے مرحلہ وار اس طے میں اپنا جو اس کے ذمے ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں ان میں کامیاب ہوا. اور 2020 میں پاکستان نے جو اس کے ٹارگٹ تھے HCFC کے ہائیڈرو کلوروفل کاربنز میں جو کمی لانی تھی، پاکستان 50% کمی لانے میں کامیاب ہو گیا. اور ہمارا 220-125 تک اگلے سال تک بات آپ بتا رہے ہیں. جی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ٹارگٹ اچیو کیے ہیں جو ہم ان کو 67.5% کمی لے آئیں گے مزید، یعنی کہ 50 میں ہم مزید 17.5% کی کمی اگلے سال تک ہم لے آئیں گے. تو پاکستان نے بڑی مثبت کوششیں کی ہیں. حالانکہ پاکستان دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ جناب ہمارا اس میں کردار بڑا، ہماری چونکہ انڈسٹریلائزیشن کم ہے، ہمارا کردار اس اوزون کی لیئر کو یا طے کو خراب کرنے میں ہمارا کردار کم ہے، لیکن ہم اس میں بہتری مزید لا رہے ہیں. باجوہ صاحب، اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، قوموں کی زندگی میں، دنیا کے؟ اس بڑی ویلڈ آپ نے بات کی ہے. اس سے اگر اس میں سوراخ جو ہے اس میں یہ بڑھتا جائے تو وہ جو خطرناک سورج کی لہریں ہیں وہ یہاں بہت ساری ڈیزیزز کا باعث بن سکتی ہیں، ہماری بہت سارا کلائمیٹ میں چینج آ سکتی ہے اور ہماری لائف بڑی مشکل ہو سکتی ہے اس میں ہم میں سے ہر کسی کی. تو مجھے تو آپ نے عید میلاد النبی کی طرف میں اگر بات کو لے کے جاؤں تو اللہ کے رسول کا ایک بڑا ہی خوبصورت قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے اور یقین ہو جائے
کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، قیامت کا پروسیس جو ہے زمین کو لپیٹنے کا شروع ہو چکا ہے، تو پھر بھی آپ درخت لگائیں. یہ اب دیکھیں اس ایک حدیث کو لے لیں تو ہمیں یہ کلائمیٹ چینج اور یہ ہمیں موسمیات کے جو موسمی اثرات اور یہ اوزون کی طے، یہ سارے خطرناک مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں. ملک صاحب وہ جو آپ، یہ تو بڑا سینسٹیو اس لحاظ سے ہے کہ انتہائی ہمیں سینسٹیو اپنی بقا کے لیے بھی اس کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے درخت لگانے ہیں، ہمیں انوائرمنٹ میں پولوشن نہیں پھیلانی، اور ہمیں پلاسٹک جو ہے وہ جگہ جگہ نہیں پھینکنا. اس دھرتی ماں کو ایک ماں کی طرح اس کا تحفظ کرنا ہم سب پر لازم ہے. اچھا باجوہ صاحب، یہ اب ہم تھوڑا سا اتنی سنجیدہ گفتگو ہو گئی ہے، بنتا تو ہے کہ ناظرین کے لیے کوئی تھوڑی سی دلچسپ. راول نواز صاحب، یہ بڑی انسانیت سوچ بھی خبر ہے جی ہاں کہ بھارتی شہر غازی آباد میں جی ہاں یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ پھلوں کے جوس میں انسانی پیشاب کو ملا کے لوگوں کو پلایا جاتا تھا. اس پر تھوڑا سا بات اچھا، کریں. میں سوچنے لگا تھا کہ آپ کہنے لگے ہیں کہ گاؤ موتر، یورن آف دا کوز وہ ملا کے پلا رہے ہیں، تو آپ نے بتا دیا کہ انسانی ہے، تو یہ تو واقعی بڑی خطرناک. وہ گاؤں ماتا کا تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیشاب اور گوبر ان کے لیے بڑا مقدس ہے، تو وہ شاید چمبے کی خبر نہ ہوتی ہمارے لیے کیونکہ وہ ان کے ایک مذہبی اس میں ہے. لیکن یہ انسان کا پیشاب جوسز میں ملا کر لوگوں کو پلانا، لیکن ویسے بھارتی میڈیا جو ہے پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی ہٹ کے بات ہوتی ہے تو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے. تو یہ جو وہاں پہ ہوا ہے، یہ بھارتی میڈیا جو ہے اس پہ بڑا خاموش ہے جی. اس کو بہت ہی چھوٹی سی خبر کے طور پہ پیش کیا ہے. ملک صاحب، ہمیں تو ان کو جس نے یہ خبر ہائی لائٹ کی، ہمیں تو اس کو شاباش دینی چاہیے کہ اس نے ان کے جو ہیں یہ اس طرح کے معاملات ان کو بتایا کہ جناب آپ اتنا ان کا ٹیکسز جو ہے نا وہ ادھر ادھر کے دوسرے ملکوں میں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے لگاتے ہیں، تو برائے کرم اپنے لوگوں کی ایجوکیشن پہ بھی لگائیں، اور ان کا میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کی رہنمائی کرے اپنی قوم کی کہ یار یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پیشاب میں اگر کوئی بندہ آپ سے جوس کی دکان پہ جاتا ہے اور آپ اسے پیشاب ملا کے پلائیں، تو یہ کس طرح کی ایجوکیٹڈ قوم ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے جی انگریزی بڑی اچھی ان کی ہوتی ہے اور باقی وہ چیزیں. تو بھارت میں یہ کہاں کی ترقی اور کہاں کی یہ سوچ، کتنی گری ہوئی سوچ ہے. جی باجوہ صاحب، اس بارے میں جو اطلاعات ہیں جی ہاں کہ یہ کافی عرصے سے کام کیا جا رہا تھا. اچھا جی. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ بھارتی میڈیا بڑا وہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا باخبر اپنے آپ کو کہتا ہے جی کہ عام بڑی، لیکن یہ ایک کافی عرصے سے جب یہ کام ہو رہا ہے تو وہاں نہ تو انتظامیہ کی طرف سے، نہ پولیس کی طرف سے، نہ متعلقہ اداروں کی طرف سے، اور نہ ہی میڈیا نے اپنا کردار. یہ فیلئر نہیں ہے ان کا کہ یہ مطلب اس طرح کی چیز انسانیت سوچ یہ ایک کام ہے. یہ انتظامی ناکامی کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی ناکامی اور ایک قوم کی پستی بھی اس میں نظر آتی ہے. ویسے یہ جو قوم ہے، میں تو ویسے کسی کو بطور قوم اتنا بلیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب میں وہاں کے میڈیا کی باتیں سنتا ہوں نا تو بڑا دل جلتا ہے کہ وہ سارے کا سارا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے پہ اپنی توجہ لگائے رکھتے ہیں. تو اس طرح کی پست جو حرکتیں ہیں ان کے اندر ہو رہی ہیں، کم از کم ملاوٹ کوئی کر لے، پانی ملا لے، کوئی اور چیز ملا لے. اچھا، اس میں یورن ملانا، انسانی یورن ملانا، یہ تو بہت ہی دنیا کی میرا خیال ہے اس سے پست ترین مثال شاید ہی کوئی اور ہوگی. اچھا، اس میں باجوہ صاحب آخری بات میں اپنی طرف سے یہ کرتا ہوں جی ہاں کہ باقاعدہ اس کے اوپر وہاں کے لوگوں نے احتجاج بھی کیا اور پولیس کو اطلاع دی. اچھا جی. لیکن پولیس کے وہ جو ظاہر ہے کہ یہ پولیس ہندوستان بہادر کی پولیس ہے، ملی بھگت سے ہی ہو رہا، انہوں نے اس پہ وہ نہیں کیا. لیکن جب یہ احتجاج ہوا تو پھر انہوں نے وہاں پہ جو کاروائی کی اس میں ایک 15 سالہ بچے کو پکڑ لیا اور مالک کدھر گیا. یہ بڑی ٹیکنیکل حرکت انہوں نے کی ہے. لا کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 سالہ لڑکے کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی پیشی پہ اس کی ضمانت ہو جائے، اور اسے وہ قرار دے دیں گے کہ یہ جوونائل ہے، یہ چھوٹی عمر کا ہے، اسے کمفرٹیبلی وہ بیل مل جائے گی، اور پھر وہ دوبارہ دکاندار جو ہے ان کو پیشاب پلاتا اچھا رہے. یہ بڑی ایک الگ سی خبر پہ ہم نے ایک طویل وہ بات کر، گدھوں کی قیمت کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، تو پھر گدھوں کی وہ بھی تو بتائیے کہ کیا.
बाजवा साहब उस पर बात करने से पहले मैं ये कितनी कीमत बढ़ी है जी? वो कीमत का भी हम तयन कर देते हैं जी, हाँ जी। लेकिन ये बताएं कि ये 15 साल बच्चे को तो पकड़ लिया और वो उसकी बेल भी हो जाएगी, लेकिन ये जो कंटेनर पेशाब का भरा हुआ उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसका फिर आप उसको ये कोई मतलब इसका क्या करेंगे जी? अब माल को जब्त किधर करेंगे? हाँ, तो ये तो ये है जी, भारतीय मीडिया को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। अपने अंदर वो थानों के अंदर जो माल खाना होता है इसको सरकारी तौर पे वहाँ फिर ये उनको चाहिए कि अपने मीडिया को इस तरह की खबरों को, इस तरह के मामलात को हैंडल करें, लोगों को गाइड करें, बजाय इसके कि वो पुलिस को भी गाइड करें कि ये कंटेनर अब आपने अब कहाँ पे रखना है और अदालत में कैसे पेश करना है। तो जी बाजवा साहब, आपने गधों के हवाले से कीमत बढ़ी है जी गधों की? सुरह देखिए जी, ये हम तो वैसे थोड़ा सा इसको लाइट मूड में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अहम बात है जी। अच्छा जी। कि गधों की जो कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक़ खबर है, ये चीन और पाकिस्तान के हवाले से बनती है जी। हाँ। कराची का एक इलाका है जी लियारी जी। हाँ। उसमें गधों की बहुत बड़ी मंडी लगती है। अच्छा जी। वहाँ पे मकामी ख़रीदार आप जो हैं वो दिखाई नहीं देते। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जी एक तो वहाँ से गधे जो हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं सॉरी, उस चीन को। जी हाँ। और चीन में इससे जो है इसकी खाल से इंसानों के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी बनाई जाती हैं। मलिक साहब, मैंने इस पे बड़ा काम किया हुआ है। एक वक्त था मेरे कुछ दोस्त जो थे ना, गधा आपके काबू आ गया एक वक्त था कि मेरे कुछ दोस्त गधों की खाल को एक्सपोर्ट भी कर भी रहे थे, और कुछ मालूमात भी मेरे से, मैं चाइना में मेरे स्टे के दौरान मेरे इल्म में ये बात आई कि कॉस्मेटिक्स, इसकी जो खाल है उससे कॉस्मेटिक्स, बहुत कीमती कॉस्मेटिक्स बनते हैं। अच्छा जी। जी हाँ। और ये वाकई एक, आप तो मजाक में ले रहे हैं, लेकिन ये वाकई एक बड़ा संजीदा, इसकी एक्सपोर्ट एक संजीदा टॉपिक है। और हमें तो चाहिए कि फिर बहुत सारे गधे जो है ना प्रोड्यूस करके अगर हम एक्सपोर्ट करें तो ये बाकी एनिमल से। और आप कीमत बता रहे थे शायद 3 लाख तक पहुंच चुकी है ये जी। इससे पहले 1 लाख रुपए कीमत थी गधे की। अच्छा जी। लेकिन जब से ये चीन में इसकी तलब में इजाफा हो गया है, हाँ जी, तो ये 3 लाख कम से कम इसकी कीमत। अच्छा, मैं एक नॉर्मल सी बैफलो का अगर आपको रेट बताऊं तो वो भी तकरीबन 3 लाख की रेंज में मेरे इल्म में है कि नॉर्मल सी भैंस का रेट भी है, जो कि दूध भी देती है। तो जितने प्रोडक्शन पे उसका टाइम लगता है, ये गधा उससे ज़्यादा कंफर्टेबली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो खैर मलिक साहब, बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।